السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ این ای سی اجلاس، وزیر اعظم نے وسائل اور مسائل صوبوں کے سامنے رکھ دیے۔ اجلاس میں آئندہ بجٹ 2023 تا 2024 سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نئے مالیاتی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے آڈیو پھیلائی گئی اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ بغیر تصدیق آڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ضلع شاہ قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، 1 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی۔ بشرا بی بی کا مقدمات کی تفصیلات، گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی کے تحت 290 افغان باشندوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ افغان شہریوں کو آئندہ 2 ماہ میں رہا کر دیا جائے گا۔ افغانستان کی درخواست تک 2350 افغان شہریوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ، تاہم پاکستان پہلے 9ویں جائزے کو اکیلا مکمل کرنے کا خواہش مند ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وسائل اور مسائل صوبوں کے سامنے رکھ دیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وسائل اور مسائل صوبوں کے سامنے رکھ دیے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے اجلاس میں آئندہ بجٹ 2023 تا 2024 سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 2659 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں ترقی، عوامی فلاح اور کاروبار دوست پالیسیاں محور ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو اور روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے حجم کو 700 سے بڑھا کر 950 ارب روپے کر رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کی معاشی ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ موجودہ وسائل کو بہترین طریقے سے بروئے کار لانے کی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے بھی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں صوبوں کا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر تجارت نوید قمر، وزیر مواصلات مولانا اسد محمود اور پنجاب، خیبر پختونخوا کے نگراں اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہیں۔ بلوچستان حکومت کے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے متعلق تحفظات ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو شریک نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق آڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آڈیو لیکس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق آڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے حکومت کی جانب سے بینچ پر اٹھائے گئے اعتراضات پڑھ کر سنائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں چیف جسٹس دستیاب تھے جنہیں کمیشن کے قیام پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس کے علم میں نہیں تھا اور کمیشن بنا دیا گیا۔ کیا آپ اس پوائنٹ پر جا رہے ہیں کہ ہم میں سے 3 ججز متنازع ہیں؟ اگر اس پر جاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کس بنیاد پر فرض کر لیا کہ ہم میں سے 3 کا کانفلکٹ ہے۔ دوسرا اور اہم ایشو عدلیہ کی آزادی کا ہے۔
چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں، چیف جسٹس پاکستان ایک آئینی عہدہ ہے، مفروضہ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا چارج کوئی اور نہیں استعمال کر سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی جج کو الگ کرنا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کا آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے ایک وکیل کی اہلیہ اور چیف جسٹس کی ساس کی مبینہ آڈیو کا حوالہ دیا۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ وفاق کا کیا موقف ہے کہ مبینہ آڈیوز مکمل طور پر ٹھیک ہیں۔ وفاق کو یہ علم نہیں ہے کہ مبینہ آڈیوز مصدقہ سچی ہیں یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اسی لیے کمیشن تشکیل دیا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایک آڈیو پر وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے، کیا ایسی آڈیو جس کی تصدیق نہ ہو اس کی بنیاد پر بینچ پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے؟ وہ شخص جسے آڈیوز کی تصدیق کا علم نہیں، اس کے بینچ پر اعتراض کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر تصدیق کیے آڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے کابینہ کے وزیر کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن جج صاحب بینچ سے الگ ہو جائیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آڈیوز پر پریس کانفرنس کے معاملے پر ہم پیمرا اور میڈیا سے پوچھیں گے۔ دیکھیں اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی آڈیوز کو پلانٹ کس نے کیا؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر آڈیوز قانونی طور پر درست ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ایسے تو کل کوئی بھی آڈیو لے کر آئے گا کہ جج صاحب بینچ سے الگ ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کی بڑی طاقت ہے لیکن غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کمیشن کے ذریعے اس معاملے کو دیکھے گی۔ واٹس ایپ کے ذریعے کالز کی گئی، حکومت تمام عوامل کا جائزہ لے گی۔ حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ مبینہ آڈیوز ہیں، انکوائری کمیشن کے حقائق سامنے آئیں گے۔ وفاقی حکومت کا کیس تعصب کا نہیں بلکہ مفاد کے ٹکراؤ کا ہے۔ ہماری کوئی بدنیتی نہیں ہے، بینچ کی تبدیلی سے درخواست گزار کا حق متاثر نہیں ہوتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضلع شاہ قتل کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضلع شاہ قتل کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کر لی، جبکہ بشرا بی بی نے پاکستان بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات اور گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ضلع شاہ قتل کیس میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ جسٹس انوار الحق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کون سی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں، کیا یہ کیس قابل ضمانت ہے؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جی ہے تو قابل ضمانت۔ عدالت نے کہا کہ یہاں 3 پروسیکیوٹر کھڑے ہیں، بتائیے آپ نے جو ایف آئی آر پڑھی اس سے ملزم کا کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ چھوڑ دیں کہ ملزم کون ہے، صرف یہ دیکھیں کہ کیا اس کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے، آپ کوئی تو طریقہ بتا دیں۔ بعد ازاں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضلع شاہ قتل کیس میں 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ دوسری جانب بشرا بی بی کا مقدمات کی تفصیلات گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بشرا بی بی نے موقف اپنایا کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ میرے خلاف کئی فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی اور خدشہ ہے کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اپنے خلاف درج تمام کیسز کی تفصیلات لینا آئینی اور قانونی حق ہے۔ بشرا بی بی نے انتظار پنجوتا اور اعجاز بٹر ایڈوکیٹ کی وساطت سے آئینی درخواست دائر کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں، تمام آئی جیز اور ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ پاکستان بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرے، عدالت کسی خفیہ مقدمے میں غیر قانونی گرفتاری سے بھی روکنے کا حکم جاری کرے۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید 290 افغان باشندوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید 290 افغان باشندوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ مختلف جیلوں میں قید افغان شہریوں کو آئندہ 2 ماہ میں رہا کر دیا جائے گا۔ افغان قونصل جنرل سید عبدالجبار کا کہنا ہے کہ افغانستان کی درخواست پر پاکستان اب تک 2350 افغان شہریوں کو رہا کر چکا ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے۔ پاکستان اب بھی معاشی مشکلات کے باوجود 14 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو سزا پوری ہونے پر ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپریل میں بھی کراچی کی مختلف جیلوں سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو سزا پوری ہونے پر رہا کر دیا گیا تھا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ ورچوئل مذاکرات میں وزیر مملکت
ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا معاشی ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے راضی کر لیا اور آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جبکہ پاکستان پہلے 9ویں جائزے کو اکیلا مکمل کرنے کا خواہش مند ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ ورچوئل مذاکرات میں آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ نمبرز پر بھی بات چیت کی گئی، تاہم دونوں فریقین کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔